अपने हाथों को बुलंद करेंगे। कदूस 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 The Holy Holy Spirit Spirit मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक इस बाब को कंप्लीट करेंगे। फिर मैंने एक फरिश्ते को आफताब पर खड़े हुए देखा और उसने बड़ी आवाज से चलाकर आसमान में से सब उड़ने वाले परिंदों से कहा कि आओ खुदावन की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त खाओ, फौजी सरदारों का गोश्त, जोरावरों का गोश्त, घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, ख्वाह आजाद हों, ख्वाह गुलाम, ख्वाह छोटे हों, ख्वाह बड़े। फिर मैंने इस सीमान और जमीन के बादशाहों और उनके फौजियों को उस घोड़े के सवार और उसकी फौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा, और वो हिवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, आमीन, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हिवान की छाप लेने वाले और उसकी बुत की प्रस्तुत करने वालों को गुमराह किया था। और वो दोनों आग की इस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी घोड़ों के सवारों की तलवारों से जो उसके मुंह से निकलती कत्ल करने के लिए सब पर परिंदे उनके गोश्त से सैर हो गए। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब भाई से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। तो लोग चाहते कि आज के कलाम से वो अपनी आंखों से शरीरों के अंजाम को देखें। आमीन। आज के कलाम से हम खुदा की गहरी मोहब्बत को जाने, क्योंकि वो इंसाफ करने वाला खुदा है। आमीन। आज इस बड़ी ज़ियाफत में जो उसने हमें आसमान पर बुलाने का फजल किया है, उसका शुक्र अदा करेंगे। हमारी रूह जान में शुक्रगुजारी की रूह आए। कितने लोग चाहते हैं ये बरकत मेरे साथ जाए? आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की तमजीद और ताजीम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के खून में, है, यीशु नाम में पता है। एक तकद्दस ताजीम आपके बैठने में। जो कुछ मैंने पढ़ा है यह आपको समझ नहीं आई है इसकी, लेकिन जब ये खुलेगा तो आपको एक एक लफ्ज की समझ आएगी, क्योंकि ये मुकाशवा है। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या है? आप सब क्या है? आई पे सब हाथ उठा के बोलेंगे, हम सब क्या है? मुबारक है। ये सच है, हम सब मुबारक हैं, क्योंकि हमें खुदा ने अपने फजल के तख्त के पास आने का फजल बख्शा है कि ताकि हम उसकी हमदो सना करें। हमने बहुत सा दुख सहना है अभी, और बहुत सा दुख सहा है। जानते हैं हम कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? कहां पे हम कहां रहते हैं? जमीन पर। और जब से जमीन वजूद में आई है और जब से आदम बागे अदन से निकला है, इस जमीन पर कभी चैन नहीं हुआ है। बेचैनी, उदासी, तलखी, दुख, मुसीबतें, आंधी, तूफान, बारिशें, जंगें, लड़ाइयां, कत्ल, गारत, गुनाह, ज़ना इतनी कसरत से फैला है कि जमीन सरासर वीरान और सुनसान हो गई है और गुनाह से आलूदा हो चुकी है। जब से हम रोई जमीन को देखते हैं, जब से इसका वजूद में आया है, सबसे पहले एक भाई ने भाई को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। हाबिल ने काहिन को क्या कर दिया? आदम हवा रोटी रिज़्क़ के लिए इस जमीन पर खेती बाड़ी करने लगे।
یہ 2-4 لوگ تھے روئی زمین پر فساد تھا، لڑائی تھی، دکھ تھا، موت تھی، نفرت تھی، عداوت تھی، اور شروع سے لے کے آج تک یہ زور بڑھتا گیا ہے۔ کم ہوا کہ بڑھ گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا ہے۔ اب اتنی صدیوں سے جب ایک ہی چیز ہوتی رہے گی تو گندگی، نجاست اور گناہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ سو آج ہم بڑی خطرناک جگہ پر ہیں۔ جب مسلسل کس جگہ پانی اور کیچڑ رہتا ہے تو وہ دلدل بن جاتی ہے۔ سو آج کی دنیا اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ سب لوگ جینا چاہتے ہیں پر مرنے کے لیے اپنے کو کیا رکھتے ہیں؟ تیار کرتے ہیں۔ سب کچھ جمع کرتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ سو دنیا کی شکل بھیانک ہو چکی ہے۔ شاید ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابلیس نے انسان کو تباہ کر دیا ہے۔ گناہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ اسے بچ نہیں سکتے ہیں، اور جتنا بچنا چاہتے ہیں اتنا زیادہ وہ آپ کو دکھ دیتا ہے۔ سو بیماریاں، تلخیاں، بے چینیاں، اداسیاں، جھگڑے، رگڑے، نفرتیں، عداوتیں زور پکڑ لیا ہے، اور سب چیزیں انسانوں کو کیا کر رہی ہیں؟ فنا کر رہی ہیں۔ سب بہت کھائی کے اندر جا گرے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایک خوشی ہے۔ کیا؟ ہمارے پاس کون سی خوشی ہے؟ کون سی خوشی ہے؟ یہ سچ ہے، قوموں اور امتوں کے پاس ایسی جلالی خوشی نہیں ہے۔ آپ کے دکھ سہنے، مصیبتوں میں سے گزرنے کا وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس یسوع ہے، اور یہ چیزیں آپ کو برکت دیں گی۔ ابھی ہم مکاشوہ کے 19ویں باب کے اس کے آخری پہرے پہ پہنچے ہیں، آخری آیات پڑھنے لگے ہیں، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس دنیا کا آخر اور اینڈ ٹائم ہے۔ میں ایک مدت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم آخری ایام میں کھڑے ہیں۔ جتنا آپ خدا کی قربت کو حاصل کر لیں گے آپ سب چیزوں پہ فتح پا لیں گے۔ جو کچھ آپ چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں، شادمانی آئے، یہ سب کچھ آپ کے یسوع کے پاس ہے، اور وہ آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع جہاں بھی گئے اس نے لنگڑوں، لولوں کو، اندھوں کو بینائی دی، اس نے گناہ گاروں کو معاف کیا، اس نے زمین پر خوشیاں بکھیر دی، اس نے سب کے آنسو پونچھ دیے، اس نے سب کو اپنے گلے لگایا۔ ایک بدکار عورت چھٹا ماسی کا تیل لے کر یسوع کے پاس چلی گئی، اور اس نے جا کر اس تیل کی کپی کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، اور پورے گھر میں کیا پھیل گئی؟ خوشبو پھیل گئی۔ وہ ایک آوارہ عورت تھی، اور اس میں پرفیوم رکھتی تھی، اور وہ اپنے بدن پہ لگاتی تھی، جس سے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے تھے، اور اس کو اپنا کاروبار کرتی تھی، لوگوں کو اپنے پاس آنے دیتی تھی۔ لیکن اس دن جب وہ یسوع کے پاس گئی، اس نے اس کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ آج میں نے اس گندگی سے چھٹکارا پا کے جانا ہے۔ اس نے اپنی وہ کپی تیل کی کیا کر دی؟ توڑ دی، اپنا وہ مرتبان توڑ دیا اس نے یسوع کے قدموں میں، اور اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھونے لگی اور اپنے بالوں سے پہنچنے لگی۔ شمعون جس کے گھر میں یسوع بیٹھے تھے، سب یہودی دیکھ کر کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے، ایک ناپاک عورت کو چھونے دیا۔
یہ کیسا شخص ہے کہ ایک ناپاک عورت اس کو چھو رہی ہے اور یہ بالکل اس سے منع نہیں کر رہا. وہ سب لوگ یسوع کو حقارت سے دیکھنے لگے. یسوع نے ایک تمثیل کہی. شمعون، میں تیرے گھر آیا. یہودیوں کی روایت کے مطابق جب تو کسی کے گھر میں آتا ہے تو وہ اس کے پاؤں دھوتے تھے، اس کے ہاتھ دھوتے تھے، پھر اس کو بیٹھنے کی جگہ دیتے تھے. اس نے کہا میں تیرے گھر آیا، تو نے میرے پاؤں نہیں دھوئے. اور دیکھ اس کی محبت اپنے آنسوں سے میرے پاؤں دھوتی ہے اور اپنے بالوں سے پوچھتی ہے، اور جو اس کی گناہ کی کمائی کا حصہ تھا اس نے یہاں پر توڑ دیا ہے آج. شمعون شمعون جو تھا وہ پریشان ہو گیا. ایک یہودی تھا، یہ پریشان ہو گیا کہ یسوع نے اسے کیا کہا ہے، لیکن وہ کراہت اور نفرت کر رہا تھا اس بات سے. پھر یسوع نے ایک دوسری تمثیل کہی اسے. اس نے ایک شخص تھا، اس نے کسی کا قرض دینا تھا، وہ بہت زیادہ قرض تھا، اسے ادا نہیں کر پا رہا تھا. اس نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. کیا وہ شخص خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تو وہ خوش ہوگا. اس نے کہا شمعون، یہ عورت بھی بہت گناہ گار تھی، یہ بدکاری کی کمائی کھاتی تھی، اور دیکھ یہ اپنے آنسوں سے میرے پاؤں دھوتی ہے اور اپنے بالوں سے پوچھتی ہے، اور اس نے تیرے گھر میں آ کے خوشبو پھیلا دی ہے، کیونکہ یہ اپنے اندر کیا رکھتی ہے؟ محبت رکھتی ہے. یسوع نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا جا بیٹی، تیرے گناہ کیا ہوئے؟ معاف ہوئے. ایک ایسی عورت جسے پوری دنیا بدکار کہتی ہے، یسوع نے اسے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے.